اور 1000 روپیہ ماہانہ ان کو دیا جائے گا. صرف 1000 روپے تک محدود نہیں ہوگا. اس کے اندر ہم وسیلہ پروگرام شروع کر رہے ہیں اور کیا ہے, جس کا ڈرا ہم نے خود کیا ہے, اور اس پہ تقریباً 3 لاکھ وہ ہر حلقے سے 2 یا 3 نام ڈرا کیے ہیں, تاکہ ان کو 3 لاکھ مل جائے اور وہ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار خود چلا لے خاتون, اور پھر ان کو کسی کی ضرورت محسوس نہ ہو. ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم اس میں ہیلتھ انشورنس ڈال دیں. ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ بچوں کی فیس ڈال دیں. ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ بجلی کا جو بل ہے اور ایک لمیٹڈ ایک ہم سلیب ڈال دیں کہ 100 یونٹس یا 200 یونٹس فری کر دیں اس خاتون خانہ کے لیے, تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو اور غربت کے. اسی طریقے سے ہم نے اعلان کیا تھا سرکاری ملوں میں جب ان کو پرائیویٹائز کریں گے تو اس پہ ہم مزدوروں کا حصہ رکھیں گے, اور اس پر ہم نے عمل درآمد کرنا ہے. اور ہم نے جو اب نجکاری کی ہے اس پہ جو پرسنٹیج ہے مزدوروں کو ان کو مالکانہ حقوق دے دیے ہیں, تاکہ وہ بھی محسوس کریں کہ وہ ملوں کے خود مالک ہیں. ہم نے وعدہ کیا تھا گلگت اور بلتستان کو ہم ان کو انٹرنل اٹانومی دیں گے, ان کو بااختیار کریں گے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہ جماعتیں جنہوں نے 2008 کے الیکشن میں بائیکاٹ کیا تھا, انہوں نے بھی گلگت میں الیکشن میں حصہ لیا, انہوں نے بلتستان کے الیکشن میں حصہ لیا, اور تمام نیشنل لیڈرشپ وہاں جا کر کئی دن رہے اور موبلائزیشن کی اور پارٹیز کو فعال کیا. تو یہ ایک ہماری بہت بڑی اچیومنٹ تھی جو ہم نے وعدہ کیا, ہم نے وہ پورا کر دیا. ہم نے ٹیکسٹائل پالیسی کا اعلان کیا. آپ کے جو ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ بزنس کمیونٹی ہوگی ان کو احساس ہوگا کہ ٹیکسٹائل پالیسی کے بعد کتنا انسینٹو آیا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں, اور لوگوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا. ہم نے اسی طریقے سے ایجوکیشن پالیسی کا اعلان کیا, اسی طریقے سے ہم نے لیبر پالیسی کا اعلان کیا, اور بہت جلد ہم ہیلتھ پالیسی کا اعلان کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے سب سے زیادہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اور ہم نے ان مشکل ترین حالات میں بھی اپوزیشن اور گورنمنٹ کو ساتھ لے کر چلنا ہے, تاکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہے اور ملک جو ہے اس کو استحکام نصیب ہو, اور انشاءاللہ ہم اس چیز میں کامیاب ہیں. سب سے بڑا ایشو تھا, اور اس پہ آپ سے بہت سے دوست ہوں گے جن کا تعلق بلوچستان سے ہو یا عزیز داری ہو, تو 63 سال سے وہاں احساس محرومی پائی جاتی, اور وہاں جو لوگ ہیں وہ سینٹر سے جو ہیں وہ ناخوش ہیں. اور وہ پولیٹیکل ڈیسیجن جب نواب اکبر بگٹی کو شہید کیا گیا تو آج تک وہ لوگ رنجیدہ ہیں, اور آج تک وہ لوگ بات نہیں کر رہے. اور ہم نے بلوچستان کے لیے جو آغاز حقوق بلوچستان کے نام پر ہم نے پیکج کا اعلان کیا, اور ہم تمام وہ رائٹس جو وہ چاہتے ہیں ہم انشاءاللہ ان کو منتقل کر دیں گے, اور یہ ان کا حق بنتا ہے, ان پہ احسان نہیں ہے. ان کے جو حقوق ہیں رائلٹی کے ہیں, وسائل کے ہیں, ایڈمنسٹریٹو ہیں, اکنامک ہیں اور کانسٹیٹیوشنل ہیں, ہم ان کو دیں گے, تاکہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ دیں گے, تاکہ جو ان کا ازالہ ہو سکے جو ان کے ساتھ 63 سال سے ناانصافیاں ہو رہی ہیں. لوگ کہتے تھے NFC کا ایوارڈ کا کیا ہوگا, اور ہم نے NFC کے ایوارڈ کا ہم نے کئی میٹنگز کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد قوم خوشخبری سنے گی کہ ہم NFC ایوارڈ کے مطابق ہم ان کا فیصلہ کریں گے, تاکہ وسائل میں اور جو ان کی تقسیم ہوگی وہ ان کے حقوق کے مطابق ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ہم نے کونسل آف کامن انٹرسٹ کا قیام کر دیا ہے, اور انشاءاللہ اس پہ بھی کام شروع ہوگا.
فاٹا سے تعلق رکھنے والے دوست ہیں. فاٹا سے FCR جو پرانا چلا آ رہا ہے ہم نے اس میں امینڈمنٹ کی اور انشاءاللہ یہ ڈویڈنڈز ہوگا ان فاٹا کے لیے. جب ملٹری ایکشن ختم ہوگا ہم ان کو حقوق کا اعلان کر دیں گے جیسے ہم نے کیے ہیں گلگت اور بلتستان کے لیے, تاکہ ان کے اندر بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوں گی اور ان کو مین فولڈ میں لے کر آیا جائے گا. یہ ویژن جو تھا وہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کا. ہم اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں اور اس سلسلے میں میری کئی ملاقاتیں ڈاکٹر منموہن سنگھ سے ہوئی اور ان سے ہم نے طے کیا تھا کہ ہم مل کے مذاکرات کریں, کیونکہ مذاکرات ہی مسئلے کا حل. جنگیں کوئی مسئلوں کا حل نہیں ہوتی, مذاکرات سے یہ حل کیے جاتے ہیں اور ان پہ بھی ابھی پریشرز ہیں اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ مذاکرات ریزیوم ہوں اور ہم تمام کور ایشوز انکلوڈنگ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کر اس پہ ہماری جو انٹینشن ہے وہ بہت واضح ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمام اپنے ایشوز, خواہ وہ پانی کے ایشوز ہیں, وہ سرکریک کے ایشو ہیں, وہ سیاچن کے ایشو ہیں, وہ کشمیر کے ایشو ہیں, ان کو ہم بیٹھ کے حل کریں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں دس از دا رائٹ ٹائم. کیونکہ اگر ہم نے فوکس کرنا ہے دہشت گردی کے لیے, ٹیررزم کے خلاف, ایکسٹریمزم کے خلاف, تو ہمیں پھر ریجنل بیلنس کرنا پڑے گا اور ریجنل بیلنس کرنے کے لیے جو کور ایشوز ہیں, جو اریٹنٹس ہیں, ان کا حل کرنا بہت ضروری ہے. کون نہیں ہے بابا, ایسے ہی کہتے ہیں, ہو جاتے ہیں. جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے, ہم پارلیمنٹ کو سوورن بنانا چاہتے ہیں. ہم پارلیمنٹ کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ طاقتور, چونکہ بھٹو صاحب کہا کرتے تھے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, تو عوام کے نمائندے ہم ہیں. جب ہم عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے تو پھر کون جواب دہ ہوگا؟ According to the Article 91 of the Constitution, the Prime Minister, the Minister and the Minister of States, they are answerable to the National Assembly of Pakistan. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ماں سوائے ان پونے 2 سال میں 4-5 مرتبہ سے ہٹ کے میں نے کبھی کوئی اسمبلی کا اجلاس مس نہیں کیا, اور میں خود بیٹھتا ہوں, کوشچن آور میں خود بیٹھتا ہوں اور ان سوالوں کے جواب بھی میں خود دیتا ہوں, کیونکہ ہم آنسربل ہیں ٹو دا پیپل آف پاکستان. جواب ہمیں بھی یاد دے دیں جو ہماری گورنمنٹ کا فوکس ہے وہ مین فوکس ہے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. انشاءاللہ ہماری پرائرٹی جو نمبر 1 ہے دیٹ از ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, اور ہم اس کی طرف ٹوٹل فوکس کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں روٹ کاز آف ٹیررزم از پاورٹی اینڈ الٹریسی, جہالت ہے, اور تعلیم دینا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے. انشاءاللہ ہم ملٹریلی تو ہم جیت گئے ہیں مگر ہم دل نہیں جیت سکے ابھی تک. ہماری کوشش ہے کہ مالاکنڈ کو ایک ماڈل ٹائپ کا ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں تاکہ اس کی ریکنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں. اور ریکنسٹرکشن میں ہم آپ سے بھی کہیں گے کہ ایک گاؤں آپ بھی لے لیں جس پہ آپ بھی کوئی اسکول بنا دیں یا کوئی ہسپتال بنا دیں, تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے پاکستانی بھائیوں میں اتنا جذبہ ہے. اور میں آپ کا ویسے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر فنڈ میں آپ نے جس دل کھول کر ہمیں وہ ریلیف فنڈ دیا تھا, میں اس کا بھی آپ کا شکر گزار ہوں. NWFP کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس جرأت کے ساتھ اور جس ہمت کے ساتھ وہ آج مقابلہ کر رہے ہیں دہشت گردوں کا,
آئے دن ان کے ایم پی اور ایم ایل اے پہ حملے ہوتے ہیں, ان کو قتل کر دیا جاتا ہے, مگر وہ ہمت نہیں ہارے. وہ ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.